تجلى للقلوب بالعظمة واحتجبا عن الأبصار بالإزار ثم اقتدرا على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم صلوات. This auspicious occasion and the juncture of the great Eidain, two great Eids. One, the birth of one, due to which whole universe came into the being. And second, birth and the birthday of whom, who was the interpreter and the treasure of the prophetic knowledge. So, Zat-e Ahmad Mustafa Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam and Imam Natiq Wahab Imam Jafar s.a.w.w alayhi salam. So, due to these two blessed births at the 17th of the Rabiul Awwal, Allah subhanahu wa ta'ala would bless in your life with the spirituality, ibadat, marifat and prosperity of this world and the hereafter as well. As Brother Ali Zaidi, the president of ISIA, he just announced that beside these two happiness for the Ottawa community is this, that last 4 years continuously I was addressing over here. But this is my first speech to recite over here as the resident Aalim of the Ottawa Jamaat. I am very grateful and thankful this respect and this hope invested in me for the service of this community. And inshallah, I will ask you again to pray for me that whatever the portfolio mine is and whatever my responsibilities they are, I would fulfill inshallah as you expecting from me as well. And as an Aalim and resident Aalim should conduct like that as well. Over here I recited this holy verse of Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala is describing that, O people of faith, O believers, respond to Allah and His Prophet. Astajibu lillahi wa li rasulihi. Respond them to Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. Iza da'akum, when the Prophet, he is calling you towards him. Respond to Allah and the Prophet. Caller is only the Prophet of Islam. But if you are going to respond him, you are not reaching only at the altar of the Prophet, also you are reaching upon the altar and the fence of Sahate Qudus Allah subhanahu wa ta'ala. And why he is calling you towards him? Lima yuhyikum. Because Prophet of Islam, he wants to give you the life. He wants to give the real life. Biological life they already had. They have their respiration, they have the beating of their heart, they have their physical contour as well. This was only the biological life,
But what life Prophet is going to give them, which is not going to end up after the death, it is continue up to the gate of the paradise. Lima yuhyikum, this Prophet of Islam wants to give you the life, the real life, the perpetual life, the eternal life. Today I want to talk in this English portion of my speech of this Meelad, the role of the Prophet, how he emphasizes about the knowledge, and how he conduct as a teacher of his time or his companion or the era, not for the all times. And whatever his traces they are in the human history, that which they are going to decide that he was the greatest teacher of all times. And how a Prophet probed the knowledge, how he enhanced the seeking of the knowledge. And the very first thing in this holy verse, that lima yuhyikum, this Prophet who is calling you, he wants to give you the hayat, the life. And what is the life? As Quran says at another place, who they are ignorant, they are dead ones. Who they are ignorant, they are dead ones. So ignorance is the real definition of the death, and the knowledge is the real definition of the life. So Prophet wants to give the life upon the ground of the knowledge. And how he enticed knowledge in Islam, how he conquered the brains of the Muslimin, and he raised up those Arabi, those people who used to live in the desert, that the highest people of the morals and the civilizations in the human history as well. And the very first thing, the power of the Islam, as the first verse of the Quran, it starts, Iqra, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iqra bi-ismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akramu alladhi allama bil-qalam. The very first thing mentioning about the knowledge that he taught the people with the pen, Allama bil-qalam. That's why the Prophet of Islam, he became, and one of his title is Mu'allimul Bashar. Mu'allimul Bashar. What does it mean? Not only for his community or for his time, as I mentioned, he is the Mu'allim, he is the teacher, he is the real guide. And not only the theoretical teacher like the classes in the classrooms or the school, he was an absolute practical teacher of the knowledge and the wisdom for the Islam as well and for the mankind as well. That's why one of his title is Mu'allimul Bashar. Before I would go with that, because this is the auspicious occasion of the birthday, and I would put in English a very important truth and the reality, that as everybody know, and the Muslimin also, they have this hadith, Awwalu ma khalaqallahu nuri. In the book of the Ahlul Sunnah, this hadith is coming through the means of Jabir ibn Abdullah Ansari. And in the books of the Shia, this hadith is coming from the gate of the city of the knowledge, Ali ibn Abi Talib. And Imam mentioned that, and just Jabir reported that much, but Imam mentioned that after creating the light, after creating the light of the Prophet, the very first tasbih in this universe which Prophet pronounced, what it was. This is the knowledge of the Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Even he was not created at that time, but still he is transforming that knowledge which it was the before of the creation of the light of the Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And one thing, brothers and sisters, keep in your mind, youths and the youngsters and the girls, that there are a lot of the demonstrations and the ways of the ibadat, salat, prayer, sajda, prostration, ruku, bending down, lot of things, tasbih, dua.
numerous kinds of the worships they are. But the very foremost worship, the very first worship in this universe, it was the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. The worship of Allah subhanahu wa ta'ala, it started from the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why in Quran, there are some surahs, they are starting with present indefinite tense of the tasbih, yusabbihu lillah, like Surah Jummah. Some surahs, they are starting with the past tense of the tasbih, sabbaha lillah, Suratul Hadid. Some surahs, they are starting with the masdar, which is the gerund of the tasbih, subhana. Like that. So all the forms, verbal forms of the tasbih, each surah of the Quran, one of the surah of Quran, they are starting with the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, because tasbih is the most foremost ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Imam mentioned the very first tasbih after the creation of his light of the Prophet, what it was? Subhanal Aliyyil A'la. Say salawat. He is absolute, purify, the one who is Ali, who is above. A'la, he is the most above. Subhanal Aliyyil A'la. Above, beyond, not with respect to the space or some platform, beyond from the human imagination and the thoughts. And Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Sometimes I would quote the fazail of the Prophet through the tongue and the language and the knowledge of sixth Imam, and sometimes directly I will talk about him as well, to conclude both mentionings in one speech as well. So, sixth Imam, he mentioned, Imam Sadiq alayhi salam, he mentioned the very first name. It's amazing information. Very first name out of the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. There are 99 names. Qulidullaha abidur rahman ayyama tadu fallahul asma'ul husna. He has the Asma Husna, the most glorified names. Those are 99 in count. Basically, in Joshan Kabir, they are more. In Du'as of the Aima, they are more. But basically, there are 99 names in the Quran. Imam mentioned out of those 99 names, the very first name which Allah subhanahu wa ta'ala acquired or chose for himself, it was Al-Aliyu. Al-Aliyu. I'm not talking about any kind of shirk or nusariyat, no. Al-Ali, he chose, acquired for himself, very first time, Kitab al-Tawheed of the Shaykh Sadiq, Imam Sadiq reported it. It means beyond the imagination, beyond the thoughts, beyond the any personification, he is the Ali. So the name of Allah subhanahu wa ta'ala out of the 99 names is Al-Ali. And Prophet pronounced the first tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanal Aliyyil A'la. Say salawat. And there are two names of our Prophet which they are derived from the praise, from the praise, from the hamd. One is naturally Muhammed salawat. And the meaning of the Muhammad is most praised one, whose praise was the most in the universe, Muhammad. And another derived name from the hamd is Ahmad. And this is the table of the superlative degree of Al-Tafzeel. Ahmad, who praised most in the creature of Allah subhanahu wa ta'ala. He was praised most, Muhammad, and he praised most, Ahmad. And what is the name of Allah subhanahu wa ta'ala? Mahmud. Mahmud. Amazing. Mahmud means who is praised only. But he is Muhammad. He is praised more. Why? Because Allah's hamd and the praise started when he did create the creature, makhluk. But his hamd and the praise Allah subhanahu wa ta'ala is doing
from the beginning of the time up to the end of the time. So he is Mahmoud and his prophet is Muhammad. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَعَسَى رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Pretty soon your Lord is going to mount you, place you at that station which is the Maqam Mahmud. So he began his life at the time of the Nur from the Tasbih and the Hamd of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is ending up the time of the Tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why simultaneously he is the Muhammad, he is the Ahmad as well. वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने दानाए सुबुल, the knower of the paths, the ways towards Allah subhanahu wa ta'ala. दानाए सुबुल खत्म रसूल, and the seal of the prophets, Mawla Kul, and he is the master of the every creature of this universe. वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी के सीना. गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी के सीना. Because I'm in English, I'm translating the poetry, that he gave every minute particle of this universe a light, a brightness, like the brightness and the light of the Mount of the Sinai. गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी के सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर. He is the first, he is the last in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा. नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हाली, नारे सलावत. I will pass through three important points as a teacher on how did Prophet of Islam he sold the knowledge, he grew the knowledge, and how he did enhance the knowledge. And this is some line of his khutbah about the knowledge. I am quoting from that. Ta'allamul ilm, learn the knowledge, acquire the knowledge. Ta'allamul ilm wa allimunahu liman la ya'lamunahu, and teach to that person who doesn't know the knowledge. Know the knowledge, acquire the knowledge, learn it, and teach it to one who doesn't have the knowledge. For inna ta'limuhu ibadah, because to seek the knowledge is the accepted worship of Allah subhanahu wa ta'ala in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. For inna ta'limuhu ibadah, وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدِقًا, and to teach, to pass on the knowledge to other person has the sawab of the charity accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ تَعْلِيمُهُ إِبَادَةٌ وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدِقًا وَمُذَاكِرَتُهُ tasbih. To discuss the knowledge is equivalent to the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. Prophet mentions about the knowledge, فَإِنَّهُ جَلِيسٌ فِي السَّفَرِ وَرَفِيقٌ فِي الْوَحْشَةِ وَزَيْنٌ عِنْدَ الْأَخِلَّةِ وَصَلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ. Because knowledge for you is your comrade and the companion while you are traveling, is your best friend while you are lonely, and that is your ornament while you are among the people, and that is your weapon against your enemy as well. Say salawat. فَإِنَّهُ مَعَوْلِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. Because due to the knowledge
you recognize what is permissible and what is wrong, what is allowed, what is not allowed. Ma'alimul haram wal halal wal haram yarfa'ullahu bihi aqwaman wa yaj'aluhu qadatan. Allah subhanahu wa ta'ala elevate and raise due the knowledge the nations and make them the Imam and the leader of the other nations as well. Why? We are acquiring in these days those cultures, Western cultures, Western civilizations, because they are proving and researching for the knowledge as well. That's why, so if Muslimi, they would be the leader as they were for centuries in the beginning of the Islam. Every nation used to translate Arabic books in their Latin language, in Roman languages, scientists' books, philosophers' books. But after the fall of the Baghdad, almost 6th century passed away, and now Muslims, they became in the decline. Just they left the knowledge, they left the research, and one psychology emerged in Muslimin. This is the worldly knowledge and this is the religious knowledge. When this term came and they bifurcated the knowledge, the downfall of the Muslimin, it started. Otherwise, centuries before, who they were the great scientists, they were also the faqih and the philosophers and the theologians as well. And again, the Nishat-e-Saniya, which we call it, again the advent of the Islam, it would be based that we are going to join the knowledge of the aql and the knowledge of the wahi together. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Pretty soon we are going to show them our sign in the universe and inside their self, those truths which brought by the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, and the sign in the afaq, whatever the knowledge of the aql and the sciences they are. So whatever the truth Quran it brought, they would be certified by the knowledge of the science and the aql. The doubt would be removed and the yaqeen would be established and the zahur of Imam would be happy. Salam. Look over here, my brothers and sisters, boys, girls, that how did Prophet of Islam establish the importance of the knowledge? That for your body, your physical body, if you taking that food from kafir, it is not eligible to eat if it is najis, he touched it, liquid form, anything, it is not eligible for that, it is haram for you. That food for your body, for your physical appearance. But about knowledge, Prophet mentioned, utlubul ilm walau bil kafir. Seek the knowledge. If you have to seek your knowledge from an unbeliever from the kafir. Utlubul ilm walau bil munafiq. Seek the knowledge. If you have to take that knowledge from a hypocrite from the munafiq. Utlubul ilm hina ma wajadtum fa innahu zallatul mu'min. Prophet mentioned that seek and possess the knowledge anywhere you find it, because it is the lost heritage of the mu'mineen as well. Utlubul ilm min al-mahdi ila al-lahad. Seek the knowledge from the crib and the cradle up to the grave. Utlubul ilm walau bis-sin. Go for the knowledge if even you have to go that far distant part of the China, to cross from Arabia to the China, the Himalayan mountains, very difficult part. And then Prophet mentioned, utlubul ilm min afwahil ulama. Seek the knowledge from the mouths of the knowledgeable ones. Seek the knowledge from the mouths of the knowledgeable ones. And the scholars, they mentioned that whatever the knowledge in the universe is not being explored. Whatever has been explored, not been written. Whatever has been written, not been remembered, not be committed to the memory. Whatever is inside your memory and the mind, you cannot say it. So whatever a scholar is saying, that is the gist and the summary and the most interesting part of the knowledge of the universe.
So that's why he mentioned that seek the knowledge even from the mouths of the scholars as well. And say salawat. But nowadays, that much communication, that much internet, tape recorders, MP3, 4, 5, infinity, but televisions, how much programs, Islamic programs, especially in Islamic countries, but still Muslims, they are worsening their character, they are going decaying down and down. Why? Because they are not following the prophetic techniques of the teaching. What it was the prophetic technique of the teaching? يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. First, he purifies the soul, the heart, the selves. When they are purified, then he gives them the power of the knowledge and the wisdom. In our universities, in our colleges, in our schools, only knowledge, only wisdom, if maybe over there, but no concept of tazkiyah-e-nafs. If without tazkiyah-e-nafs, the purification of the self, if we are going to acquire the power of the knowledge, it is going to worsening ourselves as well and going to destruct the humankind as well. Because we have no control of that power. If without tazkiyah-e-nafs we are getting. So Allah mentioned in the Quran about the Prophet that first, yuzakkihim, he purifies their selves. That's why these mawais, that's why that much wisdom, that much majalis and that much servants, all they are around. But they are not going to change our character because we have to do tazkiyah-e-nafs. Then we have to learn the power of the knowledge and the wisdom as well. So this is the difference between the worldly syllabuses and the prophetic syllabus. That first he gives the knowledge and then he gives the power of the يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Then he gives the teaching of the book and the hikmah as well. Say salawat. Two things in the mentioning of Imam Sadiq I want to quote over here. That someone asked Imam alayhi salam that why Allah subhanahu wa ta'ala made our prophet orphan while he was born. Father was passed away and the mother just in the beginning of his life, 5th or 6th year of his age. Why he made Allah subhanahu wa ta'ala an orphan to him? As Quran also says, Alam yajidka yatimam fa'awa. Didn't I find you an orphan and I gave you the shelter? So why did Allah subhanahu wa ta'ala made him an orphan? Imam mentions two words. Le Allah yakuna alayhi haqqun nas. Allah did like that because Allah didn't want that anybody, towards anybody, prophet would be in obligation of the rights. Towards anybody, prophet would be obligated. So he was born yatim and the orphan, and mother also, she passed away in the earlier age of his life. Then someone asked that what is the meaning of the ummi? Ummi. Actually nowadays I was doing a research and it will go about the tafsir of Quran, that those places in the Quran where the Ahl Sunnah, they turn the meanings, and most of the meanings they go against the ismat and the ismat of the Prophet and the Ahlul Bayt, and what we say, and upon the, not on the emotional ground, upon the rational ground, how we are on the truth and the justification. So one point over here, someone asked Imam why Allah subhanahu wa ta'ala said ummi to him. Nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum bit-Torah. Many places the word ummi has been used. Imam mentioned that Imam recited one verse of the Quran, that the meaning of the ummi is not at the common place they are saying illiterate, ignorant, who didn't have the knowledge, but Imam recited the verse of the Holy Quran, O Prophet, we revealed upon you the wahi
so that you will call the people of the Ummul Qura, which is the Makkah. Imam mentioned in the Quran that one of the name of the Makkah is Ummul Qura, the mother of the lands, Makkah. So Makkah is Ummul Qura, and who is the habitant of the Ummul Qura? He is known as the Ummi in the Quran. Say salawat. کہنا کو تو امی تھا لقب تیرا جہاں میں، کہنے کو تو امی تھا لقب تیرا جہاں میں، لیکن تو معارف کا گلستہ نظر آیا. کہنے کو تو امی تھا لقب تیرا جہاں میں، لیکن تو معارف کا گلستہ نظر آیا. ایک تو ہی نہیں صاحب آیات سماوات، ایک تو ہی نہیں صاحب آیات سماوات، ہر فرد تیرا وارث قرآن نظر آیا. لیکن اشعار سے پہلے انگلش ورژن کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے کہ کہنے کو تو امی، کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر. I'm using my body language just to translate some difficult words, like I'm pointing over here. Dastar means turban. کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث. الفقر و فخری. Prophet used to say that my poverty is my pride. Nowadays people, they hide themselves. Other people will belittle us if we show something. But Prophet used to say, Al-Faqru Fakhri, my poverty is my pride. And کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. صلوات پڑھیں. few points اس میں میں انگلش کے ورڈ یوز کروں گا، کچھ اردو میں کہتا چلوں. لیکن امام صادق پر مجھے کچھ بات کرنی ہے. 2 شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں. ویسے تو میں نے مینشن کیا، اور اس میں فوکس شاعر نے 5ویں امام کو کیا ہے، لیکن امام صادق کا بہت خوبصورت انداز میں ذکر آتا ہے. جب ہشام بن عبد الملک نے دونوں اماموں کو طلب کیا، 5ویں امام کو 6ٹھے امام کو لے کے چلے امام اپنے ساتھ، تو کہا کہ افق نور سے، افق نور سے، فرام دا ہورائزن آف دا لائٹ. میں ٹرانسلیٹ کروں گا ان لوگوں کے لیے. افق نور سے. ناؤ آئی فیل مائی مور responsibility to convey more maximum my speech to every mind and the brain as well. صلوات. پہلے میں اردو میں کہہ دوں پھر میں ٹرانسلیٹ کروں گا. افق نور سے رہبر میں جعفر نکلا. افق نور سے رہبر میں جعفر نکلا. کیا لقب ہے امام جعفر کا؟ صادق. افق نور سے رہبر میں جعفر نکلا، صبح صادق کو لیے مہر منور نکلا. What a beauty in this line, these 2 lines, that from the horizon of the light, the rehbar, the guide, 5th Imam, he started his traveling with Jafar, his son, and like that the dawn is coming up, showing his face, which is known as the Subh Sadiq. Very beautiful poetry. And last, when they جب وہ شام پہنچے تو وہاں کا بھی ایک شعر ہے. حق کی تبلیغ کو، حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے. شام پہنچے دونوں امام. حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے، منزل شام میں زہرا کے ستارے. To reveal the truth, to reveal the haqq, both the parts of the Quran, they reached up to the Syria. حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے.
اور منزل شام میں زہرا کے ستارے اترے. And the stars of the Zahra, they reached over there. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. صرف 10 منٹ لوں گا اردو مجلس کے لیے, اردو میلاد کے لیے, اور پھر انشاءاللہ بھی اینڈ اپ کریں گے. ایک مرتبہ لاؤڈلی صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم, اللہ کے رسول نے کیوں قرآن نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, رسول ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اس کے معنی کیا ہے کہ رسول جو سسٹم لے کر آئے, رسول جو نظام لے کر آئے, اس نے عالمین میں رحمت کو پھیلا دیا. تاریخ انسانی میں, ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ پیغمبر اسلام ہے اور اسلام ہے کہ جس نے عورتوں کے حقوق کو اسٹیبلش کیا, جس نے غلاموں کے حقوق کو اسٹیبلش کیا, جس نے یتیموں کے حقوق کو اسٹیبلش کیا. نہیں, انسانوں کی بات نہیں, یہ پیغمبر اسلام ہے رحمت للعالمین جنہوں نے جانوروں کے حقوق کو اسٹیبلش کیا. اور یہی نہیں کہ صرف جانوروں کو کیا ہو, جو نان لیونگ چیزیں ہیں ان کے بھی حقوق کو اسٹیبلش کیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ڈیٹس کھجور کھاؤ تو اس کی گٹھلی کو ایسے نہ پھینک دو, جس نے پھینک دیا اس نے اسراف کیا. کھجور کھا کر پھر کھجور کی گٹھلی کو بو دو تاکہ پھر اور کھجوریں پیدا ہو جائیں. درود پڑھے محمد والے محمد. پیغمبر اسلام منبر پر تھے اور قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو کسی شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کہا جب لوگ خیانت کرنے لگیں گے. خیانت کرنے لگیں گے. تو پھر اس نے پوچھا کہ خیانت کب کرنے لگیں گے؟ کہا جب اپنی امانت نااہل کے سپرد کرنے لگیں گے. درود پڑھے محمد والے محمد. فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول منبر سے کہ انا دعا ہو ابراہیم و ملحمت و عیسیٰ یا بشارت و عیسیٰ و رویا ہو امی, میں وہ ہوں کہ جو ابراہیم کی دعا ہوں, عیسیٰ کی بشارت ہوں, اپنی مادر کا خواب ہوں. اور پھر کس شان سے جب مکے میں داخل ہوئے تو کہا, یہ واحد ایک جملہ آپ کی پوری زندگی میں ملتا ہے کہ جس میں شان ٹپکتی ہے, اور اس وقت اس جملے کی ضرورت تھی. کہا جاہلیت کے سارے قانون اور جاہلیت کی ساری رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں. جاہلیت کی ساری رسمیں اور قانون آج میرے قدموں کے نیچے ہیں. عزیزان گرامی, جو پیغمبر اسلام نے, آج نان مسلم اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا کردار, ان کا عمل تاریخ انسانی میں کوئی نہیں, کوئی بادشاہ نہیں, کوئی ایمپرر نہیں, کوئی روحانی شخصیت نہیں, کوئی دنیاوی شخصیت نہیں کہ جس کی زندگی کی اتنی پارشیل مائنیوٹ ڈیٹیل اینڈ اکاؤنٹ ہسٹری نے ریکارڈ کیا ہو جتنا پیغمبر اسلام کا ہوا ہے. تاریخ انسانی میں کوئی نہیں. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو رسول کی زندگی کی ہر سانس کو بچانا تھا, ریکارڈ کرنا تھا کہ قیامت تک آنے والے انسان اس کو ہدایت کے طور پر یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں استعمال کریں. عزیزان محترم, یہ جو آیت میں نے ابھی انگلش میں جس پہ بات کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کو لبیک کہو, جب رسول پکارے اس لیے کہ وہ تم کو زندگی دینا چاہتا ہے, حیات دینا چاہتا ہے. آج عالم اسلام بحث کر رہا ہے رسول زندہ ہے یا نہیں. میں پلٹ کے لفظ نہیں کر رہا, زندہ کا اپوزٹ نہیں کر رہا, میں نہیں کہہ سکتا. عالم اسلام صرف میں یہ کہہ کے گزر رہا ہوں کہ عالم اسلام بحث کر رہا ہے کہ رسول زندہ ہے یا نہیں, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندگیوں کو بانٹنے والے, وہ زندگیوں کو بانٹنے والے ہیں. اس لیے زیارتوں میں وارد ہوتا ہے السلام علیکہ یا عین الحیات, اے زندگی کے فاؤنٹین تجھ پر ہمارا سلام ہو.
اے حیات کے سرچشمے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بہت تاریخی دلیل ہے جس کا انکار نان مسلم بھی نہیں کر سکتا کہ آج زمین کے اوپر 1.10 یا اس سے زیادہ 1 بلین سے زیادہ انسان ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کی، مسلمان ہیں 7 بلین ہے انسان، 1.16 بلین مسلمان ہیں، اور ان میں سے گریٹ میجورٹی یا سارے مسلمانوں کی جو بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ان سب کی تمنا یہ ہے کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں جس طرح سے کہ اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے، اس طرح سے روزہ رکھیں جس طرح سے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ فقہوں کا اختلاف الگ ہے، مگر سارے فقہ اسی بلیو میں کر رہے ہیں کہ ہمارے فقہ کے مطابق اللہ کے رسول کرتے تھے۔ تو تمام مسلمانوں کی کوشش یہ کہ ہم اس طرح سے کھائیں، اس طرح سے لباس پہنیں، جتنی بھی سنتیں ہیں زندگی کی، تو آپ اس انسان کی زندگی کا کیا تصور لا سکتے ہیں کہ جس کے زندگی کے ایک ایک سانس کو 1 بلین انسانوں نے اپنی زندگی میں بسائے رکھا۔ اس انسان کی حیات کا تصور کیا ہوگا؟ اور ایک پریسٹ جو اسلام، جوڈائزم اور کرسچینٹی پہ اس نے کتاب لکھی، اس نے جب اسلام پر گفتگو کی اور پیغمبر اسلام پر بات کی تو ایک عجیب و غریب اس نے جملہ کہا، ہم بہت ساری چیزوں کو ٹیک ایزی لیتے ہیں، مگر جو باہر سے دیکھ رہا ہے اس چیز کی اور اہمیت کو ایک اپنے اینگل سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ پریسٹ کہتا ہے کہ اس انسان کی عظمت کا، گریٹنیس کا اس سے زیادہ تصور کیا ہوگا کہ جس انسان کے لیے 1 بلین انسان ایک مرتبہ نہیں زندگی میں، ہر روز 5 مرتبہ جس انسان کے لیے مور دین 1 بلین انسان اپنے رب سے اس پر رحمت کے نازل ہونے کی دعائیں۔ تصور ہو سکتا ہے اس انسان کی عظمت کا، اس کی گریٹنیس کا کہ 1 بلین انسان روزانہ 5 وقت اگر زیارتیں نہ پڑھیں تو کم از کم نمازوں میں تو ہر مسلمان نے پڑھا ہے نا، تشہد میں درود، تو یہ ہے اس ہستی کا تصور۔ اور اس لیے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ان قریب تیرا رب تجھ کو وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا، جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کیا عجب ہے، ان قریب تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ ابھی شاعری میں قمر نے 2-3 مماثلتیں عرض کی تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ میں ان چیزوں پہ بات کروں گا کہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کہہ کر قرآن میں اللہ نے رسول کو مالک کوثر قرار دیا اور جعفر جنت کی نہر چھٹے امام کو قرار دیا، مگر اس نہر کی تعریف یہ ہے کہ ہر نہر جو ہوتی ہے دنیا میں کسی مقام سے شروع ہوتی ہے اور کسی مقام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ جعفر جنت کی وہ نہر ہے نہ جس کی ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر ہے۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ دونوں کا لقب صادق قرار پایا، اور مورخین نے لکھا، ہمارے محدثین نے لکھا کہ لقب صادق کا اسی نے عطا کیا کہ جس کو دشمنوں نے صادق قرار دیا، جس کو دشمنوں نے صادق قرار دیا، یعنی رسول صادق نے امام صادق کو صادق قرار دیا۔ اور ابن خلدون اپنی تاریخ میں ایک اور وجہ لکھتا ہے امام کی کہ جب بنی امیہ کا ڈیکلائن ہو رہا تھا اور بنی عباس سازشیں کر رہے تھے اقتدار کو پانے کی، اور اس وقت سب جمع تھے مدینے کے اندر، تو امام نے کہا، امام حسن کی اولاد میں کئی لوگ تھے، حسن مسنہ کی نسل میں عبداللہ ابن حسن کے بیٹے نفس زکیہ، اور ایک اور گروپ تھا بنی عباس کا، تو امام نے اشارہ کر کے کہا کہ نہ حکومت اس کو ملے گی نہ اس کو ملے گی، اور پھر ابو العباس صفا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حکومت اقتدار یہ پائے گا۔ یہ اس سے 20 سال پہلے کی بات تھی، اور جب ابو العباس صفا نے 131 ہجری میں اقتدار پایا تو بے اختیار کہا کہ امام نے درست کہا تھا، ہوا صادق حقا، وہ صادق ہے۔ اور اس کے بعد ابن خلدون لکھتا ہے اپنی تاریخ میں کہ یہ وہ امام صادق ہیں کہ غیب کی خبروں کو بھی بیان کرتے تھے،
یہ لفظ لکھا ہے اس نے کہ غیب کی ہماری آپ کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر باہر سے اگر کوئی مورخ اتنا بڑا بات کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ اخبار غیب کو بیان کیا اور وہ غیب کی خبر کبھی جھوٹی نہ نکلی، اس کی وجہ سے صادق کہلایا۔ اور آخری مقام میری تقریر کا کہ ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، نام آیا تھا بڑا صحیح نام، کچھ بڑا پیارا شعر تھا قمر آپ کا، امام کونین امام صادق، کہ یہ عجیب بات ہے کہ آخری دور میں پتہ نہیں کیا کایا پلٹ ہوئی ہے کہ ابو حنیفہ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ جب پوچھی جاتی تھی بوڑھے کی عمر کہ لولا سنتان لہلک النعمان، نعمان نام تھا کہ اگر 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا، کہا کون سے 2 سال؟ کہا وہ جو میں نے امام صادق کی خدمت میں بسر کیے ہیں، یہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ابو حنیفہ امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام ہوپو کا ہدہد کا ذکر کر رہے تھے، جس کا حضرت سلیمان کا درباری تھا یہ پرندہ، اور ملکہ بلقیس کی خبر لایا تھا۔ امام نے کہا کہ اللہ نے ہوپو کو، ہدہد کو وہ طاقت عطا کی ہے، وہ نگاہیں عطا کی ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے انڈر گراؤنڈ واٹر کو دیکھ لیتا ہے۔ تو ابو حنیفہ نے ہنسنا شروع کیا، کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے انڈر گراؤنڈ واٹر کو دیکھتا ہے مگر زمین پر شکاری کا جال نظر نہیں آتا کہ آ کے پھنس جاتا ہے، کہا انڈر گراؤنڈ واٹر دیکھ لیتا ہے۔ امام نے جواب میں 2 لفظ کہے ہیں اور یہ ساری رات آپ اس کا لطف لیں گے جو 2 لفظ کہے امام نے، اذا نزل القدر اعمل بصر، جب اللہ کی قضاء و قدر نازل ہوتی ہے نگاہیں نابینا ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی قضاء و قدر نازل ہوتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایکسیڈنٹس اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قضاء و قدر کا نزول ہوتا ہے۔ عمل بصر، نگاہیں نابینا ہو جاتی ہیں۔ تو ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، آخری پوائنٹ میری گفتگو کا، کہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے روئے زمین پر؟ کہ جعفر ابن محمد الصادق سلام۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور نے مجھ کو دربار میں بلایا بغداد میں کوفے سے، اور کہا کہ دیکھو مدینے سے جعفر صادق آنے والے ہیں تو مشکل ترین سوالات تیار کرو ان کے لیے۔ ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ میں نے 40 سوال مشکل ترین تیار کیے۔ کہا کہ جب امام داخل ہوئے منصور بادشاہ پہ کھڑا ہوا، اپنے سیدھے ہاتھ پہ بٹھایا اور میرا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا کہ امام نے کہا کہ تو وہی ہے جو میرے نانا کے دین میں قیاس کرتا ہے۔ کہا فرزند رسول جو کچھ حدیث ہوتی ہے قرآن ہوتا ہے میری سمجھ میں آتی ہے، میں فتویٰ بیان کرتا ہوں، اور جہاں حدیث مجھے نہیں ملتی وہاں میں اپنی عقل سے کام لیتا ہوں۔ امام نے کہا کہ تو جانتا ہے سب سے پہلا قیاس کس نے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا اول ہوا من قاسا ہوا ابلیس، کہ جو سب سے پہلا قیاس کیا ابلیس نے کیا۔ ایک نکتہ یہاں کہتا چلو عزیزان گرامی، قیاس کیا ہے؟ آپ کا اپروکسیمیشن ہے قیاس۔ لائک آپ کے ہاتھ میں کوائن ہے، ہوا میں آپ نے اس کو اچھالا، اب یہ آپ کا قیاس ہے کہ ہیڈ آئے گی یا ٹیل آئے گی، اس لیے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے۔ آج یہ جو دور ہے علم کا، آج آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں ڈینسٹی کتنی ہے، آج آپ میجر کر رہے ہیں کہ کس فورس سے ہوا میں اچھال رہے ہیں، آپ میجر کر رہے ہیں کہ کس ڈسٹینس تک وہ اچھلا ہے، آپ نے میجر کیا کہ اس نے اس دوران میں کتنے ریوولوشنز کھائے۔ یہ سارے فیکٹرز کو آپ میجر کر کے 100% کہہ سکیں گے کہ ٹیل آئے گی یا ہیڈ آئے گا۔ تو جب تک علم نہ تھا اس وقت تک قیاس تھا، جب علم آ گیا قیاس رفع ہو گیا۔ اس لیے امام نے کہا کہ اللہ نے اپنا ہر حکم علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے۔ تو کہا کہ میں نے 40 سوالات تیار کر لیے، اور امام نے کہا، ابو منصور نے کہا کہ پوچھو امام سے۔ کہا کہ اس شان سے امام نے سوالات کے جوابات دینے شروع کیے کہ اس مسئلے میں کوفے کے علماء یہ کہتے ہیں، مدینے کے علماء یہ کہتے ہیں، اور ہم آل محمد کی یہ رائے ہے۔
ہر مسئلے کے بارے میں ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ کبھی عالم محمد امام کی رائے اوپینین اہل کوفہ کے ساتھ ہوتی، کبھی اہل مدینہ کے ساتھ ہوتی، کبھی بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی، یہاں تک کہ امام نے 40 مسائل کا جواب دیا تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے نزدیک عالم وہ نہیں جو صرف اپنا علم رکھتا ہو، بلکہ عالم وہ ہے جو دوسرے علماء کے علم کی خبر بھی رکھتا ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس عیدین سعیدین کے سبب پیغمبر کائنات اور ختم الرسل اور امام صادق علیہ السلام کی ولادتوں کے سبب جو مومن مومنات مر چکے ان کی مغفرت فرما۔ ابھی جن کے نام لیے گئے اور جو آپ حضرات کے متعلقین اور رشتہ دار ہیں اور آپ کے دوستوں کے اور جو مرحومین ہیں جملہ، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جو زندہ سو قدوس و امان میں رکھ، اور جو سماوات کی ہر بلا سے شیعان حیدر قرار کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، محب اہل بیت کی حفاظت و نصرت فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ 3 مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھے آپ۔